بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کیا ایٹمی جنگ قریب ہے؟ روس کا اہم بیان۔ روس نے امریکی ریڈار سسٹم اور میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ طالبان نے وائس آف امریکہ سمیت غیر ملکی میڈیا پر پابندی لگا دی۔ کراچی سستے شہروں میں شامل، نیو یارک مہنگا ترین شہر قرار۔ معروف اداکار افضال احمد انتقال کر گئے۔ چائنا میں احتجاج کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، چینی صدر۔ ANF کے اہلکاروں کو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے بعد معطل کر دیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے والد صاحب کو عدم اعتماد کے دوران PTI کا ساتھ دینے کا کہا تھا، مونس الہی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے میجر جنرل احمد شریف کو جنرل بابر افتخار کی جگہ DGI SPR مقرر کر دیا۔ پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ روس نے کہا ہے کہ مغرب نے یہ آس لگا رکھی تھی کہ یورپ اور دنیا میں روس اپنی پرانی پوزیشن دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ نیٹو نے اپنے ارکان بڑھانے اور اپنے تسلط کا دائرہ بڑھانے کے تناظر میں سیکیورٹی اور تعاون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے تسلط حاصل ہو جائے اور نیٹو کی تمنا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں اس کے قدم جم جائیں۔ روس کا اشارہ یوکرین جنگ کی طرف تھا، جو کئی مہینے سے جاری ہے اور جنگ کے جاری رہنے کی وجہ سے علاقے ہی نہیں عالمی سطح پر ممالک کو اقتصادی دباؤ اور انرجی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایٹمی جنگ ہوئی تو اس جنگ کا کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا، اس لیے یہ جنگ شروع ہونے کے ہر امکان کو روک دینا چاہیے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ روس یورپ سے باہر رہے کیونکہ امریکہ نے یورپ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ روس نے یوکرین میں امریکہ کے ہیمارس میزائل اور اسی طرح ریڈار 37 TPQ سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی فورسز نے گزشتہ روز حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا اور اس آپریشن میں یوکرین کے فوجیوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس رپورٹ کے مطابق کارروائیوں کے دوران یوکرین کے 90 فوجی مارے گئے اور اس کے 7 ٹینک تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے میزائلوں کے 3 گوداموں اور ہتھیاروں اور 3 ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔ ایسا دوستو روس کا کہنا ہے۔ طالبان حکومت نے وائس آف امریکہ سمیت دیگر چینلز پر پابندی لگا دی ہے۔ طالبان نے فری یورپ کی نشریات پر پابندی لگا دی ہے۔ طالبان کا موقف ہے کہ پابندی پروگراموں کے مواد سے متعلق شکایات موصول ہونے کے بعد لگائی گئی ہیں۔ افغانستان میں پریس قوانین موجود ہیں اور جو نیٹ ورک پہ ان قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کرے گا، اسے افغانستان میں رپورٹنگ اور نشریات کا حق واپس لے لیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ ان قوانین کی پابندی کرنے اور پیشہ ورانہ انداز میں نشریات چلانے میں ناکام ہو گیا تھا، اس لیے انہیں بند کر دیا گیا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ میں کراچی کو دنیا کے سستے ترین شہروں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کراچی دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے۔ نیو یارک اور سنگاپور دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سر فہرست ہیں۔ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں ہانگ کانگ، لاس اینجلس، فرانسسکو، پیرس بھی شامل ہیں۔ کراچی کے علاوہ بنگلور، احمد آباد، تاشقند، تیونس، تہران، طرابلس اور دمشق دنیا کے سستے ترین شہروں میں سے ہیں۔ فلم اور ٹی وی کے مشہور اداکار افضال احمد انتقال کر گئے۔ افضال احمد پچھلے کئی سال سے فالج کے مرض کی وجہ سے زیر علاج تھے۔ انہیں برین ہیمرج کے باعث گزشتہ روز ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ وفات پا گئے۔ اداکار افضال احمد اور قوی خان کی جوڑی نے اپنے زمانے میں بے حد شہرت حاصل کی۔
وہ افضال چٹا کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے جزیرہ، چلس و چل سمیت متعدد ڈراموں اور 200 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ اور مغربی ملکوں کو حالیہ ہنگاموں اور مظاہروں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنی نشری انٹرویو میں کہا کہ چند سو فریب خوردہ عناصر کی جانب سے ملک کی خراب کرنے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چائنا کی ترقی اور پیش رفت روکنے میں ناکامی کے بعد دشمن مغربی حکومتیں اور ان کے اتحادی ہمارے عظیم اور طاقتور ملک میں ہنگامے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام شہریوں کو احتجاج کا یکساں حق دیتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر نہ نکلیں کیونکہ اہم بات چیت کے ذریعے مشکلات کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ چائنا میں کورونا کی نئی بندشوں کے بہانے ہونے والے احتجاج کے پس پردہ مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ دوستو، کورونا کی نئی بندشوں اور قرنطینہ پالیسی کے خلاف چائنا کے مختلف شہروں میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ ANF نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپنے عملے کی جانب سے موصول ہونے والی ایک ویڈیو کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے انکوائری شروع کر دی ہے۔ تینوں متعلقہ اہلکاروں کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے جس میں انہیں بیرون ملک جانے والے مسافر سے رشوت لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک اہلکار کو اپنے ساتھیوں کے سامنے مسافر سے غیر ملکی کرنسی لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی اہلکار کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ سامان بہت ہے، ایک شاپر لے لو اور دوسرے کو چھوڑ دو۔ اہلکار مسافر کو پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ اسے لینا چاہتا ہے تو وہ کوئی خدمت مہیا کرے۔ اہلکار کو مسافر کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ بیگ میں یورو اور پاؤنڈ یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مسافر ANF اہلکار کو 2 غیر ملکی کرنسی نوٹ دیتا ہے جو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ مسافر اہلکار سے کہتا ہے کہ اسے کھانا لینا ہے، جس پر اہلکار اسے کچھ رقم رکھنے دیتا ہے۔ ANF نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ANF کے کام میں دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو ANF اہلکاروں کو غیر قانونی کام میں ملوث ہونے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کے ذریعے جانچ کی جا رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ لگایا جا سکے۔ انکوائری کو حتمی شکل دینے تک متعلقہ حکام کو معطل کر دیا گیا ہے۔ مونس الہی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عدم اعتماد کی جاری کشمکش میں PTI کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ عدم اعتماد کے ووٹ کے دوران PTI کی حمایت کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مونس الہی جو PTI کے دور میں وفاقی وزیر تھے اور جن کی پارٹی عمران کی اہم اتحادی رہی ہے، یہاں تک کہ مسلم کاف کے اندر اختلافات کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک مخصوص طبقہ بغیر کسی وجہ کے جنرل باجوہ صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے PTI کے لیے دریا کے بہاؤ کا رخ موڑ دیا تھا۔ مونس الہی نے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف بولنے والوں سے میرا اختلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک آدمی PTI کے لیے سب کچھ کیا، لیکن اب جب وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے وہ برا ہو گیا ہے۔ اگر وہ برا ہوتا تو ہم سے عمران خان کی پشت پناہی کرنے کو نہ کہتا۔ جب فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے، ہمیں دونوں طرف سے پیشکشیں موصول ہوئی تھی تو باجوہ صاحب نے ہمیں PTI کو ووٹ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ میرا جھکاؤ PTI کی طرف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مونس الہی نے کہا کہ پھر میں نے والد صاحب یعنی وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے بات کی اور والد صاحب نے جنرل باجوہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری خواہش ہے کہ آپ PTI کا ساتھ دیں۔ اگر جنرل باجوہ برا ہوتا تو وہ ہمیں اس نازک موڑ پہ ان کا ساتھ دینے کا کیوں کہتا؟ اگر وہ آدمی اتنا برا ہوتا اور خان صاحب اور PTI کے خلاف ہوتا تو اس کا صرف اشارہ ہی کافی تھا اور ہم دوسرے راستے پر چلے جاتے۔
اب پی ٹی آئی رہنماؤں نے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر تنقید میں شدت پیدا کر دی ہے، اس لیے مجھے بتانا پڑا ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کی کوششوں کی قیادت اس وقت کی اپوزیشن پی ڈی ایم اور پی پی نے کی تھی۔ وہ امریکہ کے ساتھ ملی بھگت کر رہے تھے اور عمران کی حکومت کو گرانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی سازش کر رہے تھے۔ مارچ کے وسط میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے کچھ دن پہلے پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پرویز الہی نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جس پوزیشن میں ہے اس کی خود ذمہ دار ہے اور اس نے دوسروں سے کبھی بھی تعلقات استوار کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا، بلکہ اس کی بجائے ان کے لوگوں نے سب کے ساتھ چیزیں خراب کر لی ہیں۔ پرویز الہی نے کسی کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ کیا تم ساری زندگی نیپی بدلتے رہو گے؟ اسی انٹرویو میں الہی نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی پارٹی سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے عمران خان کے ایک ایماندار آدمی ہونے کی تعریف بھی کی تھی اور واضح کیا تھا کہ نہ تو ان کی پارٹی نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں شامل ہوئی ہے۔ ہم اتحادی اور ایک آزاد جماعت ہیں۔ آخرکار پھر مسلم لیگ کاف نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا۔ آج پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ کمانڈ سنبھالنے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے اپنی پہلی بڑی رد و بدل کی ہے، جس میں الیکٹریکل اینڈ مکینیکل انجینئرنگ EME کی کور سے اچانک فوج کے میڈیا ونگ کی قیادت کی گئی۔ میجر جنرل احمد شریف کو لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی جگہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا ڈائریکٹر یعنی جنرل DG/ISPR مقرر کیا گیا ہے۔ جنرل شریف اس سے پہلے ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کے سربراہ تھے، جو سائنسی اور تکنیکی تحقیق کے شعبوں میں ہتھیاروں کے نظام کی ترقی میں مصروف ایک خفیہ تنظیم ہے۔ وہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ISPR کے سربراہ کے طور پر ان کی تقرری غیر معمولی نہیں ہے۔ میجر جنرل شریف EME کور کے پہلے آفیسر ہوں گے جو یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ اس سے پہلے 1991 میں انجینئرز کور سے میجر جنرل جہانگیر نصر اللہ اس عہدے پر فائز تھے۔ ISPR کے نئے DG کی تقرری کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اسے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ نئے آرمی چیف فوج کے میڈیا ونگ کے کام میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ISPR کے DG کا عہدہ میجر جنرل یا 2 اسٹار رینک کے آفیسر کے لیے ہوتا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل افتخار کو گزشتہ مہینے 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کی جگہ تعینات ہونے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل افتخار اب کراچی جائیں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے اب ریاست اور قوم کے درمیان اعتماد کے فقدان کو دور کرنے کی تمام تر ذمہ داری نئی عسکری قیادت کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ عمران خان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کی اگست 1947 کی تقریر کا اشارہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سویلین قیادت ہے جسے ایگزیکٹو اور فوج کے درمیان تعلقات میں غالب ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ نئی فوجی قیادت قوم اور ریاست کے درمیان گزشتہ 8 مہینے میں پیدا ہونے والے اعتماد کے خسارے کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گی۔ عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی ایک وسیع سازش میں ملوث تھے، اگرچہ انہوں نے خود کسی فرد کو خاص طور پر نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن DG/ISI اور DG/SPR کی طرف سے 27 اکتوبر کی پریس کانفرنس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان کا مطلب کس طرف تھا۔ عمران خان نے بار بار یہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کے سیاسی مخالفین نے اس مبینہ سازش کو بھانپنے کے لیے مقامی ہینڈلرز کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، جسے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہونے کا اشارہ سمجھا جا رہا تھا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اعتماد کے خسارے کو پورا کرنے سے عمران خان مطلب صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو قبل از وقت انتخابات کے بارے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے، یا وہ حقیقی طور پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔
پاکستان کے ماہرین ڈاکٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں HIV ایڈز پھیلنے کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس سے اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ صرف 23% لوگوں کو اپنے مرض سے متعلق علم ہے۔ طبی ماہرین نے کہا کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں ہر 2 منٹ میں ایک شخص HIV سے متاثر ہوا اور ہر 1 منٹ میں ایک شخص ایڈز کی وجہ سے مارا گیا۔ 2021 میں پاکستان میں HIV یعنی ایڈز سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,10,000 تھی، جس میں سے 41,000 خواتین، 1,70,000 مرد اور 4,600 بچے شامل تھے، جبکہ ایڈز کی وجہ سے ہونے والی اموات 9,600 تھی۔ دنیا بھر میں 38.4 ملین لوگ HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2021 میں HIV سے متعلق 6.5 لاکھ اموات ہوئی تھیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں HIV کے کیسز تشویشناک رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ لاڑکانہ ریتو ڈیرو میں HIV کی حالیہ وبا نے شدید خدشات کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں کے درمیان HIV کے کیسز میں 85% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ ہندوستان بھارت میں پچھلے 10 سالوں کے درمیان نئے کیسز میں 37% کمی واقع ہوئی۔ قدرت کی دی گئی ہر شے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کبھی ذائقے میں تو کبھی اس کی ظاہری صورت میں۔ ہرے رنگ کی کچھ ایسی طاقتور سبزیاں جو ہر گھر میں پکائی تو جاتی ہیں، لیکن ان میں چھپے بہت سے رازوں سے لوگ ناواقف ہیں۔ پالک ایسی سبزی ہے جس کے پتے ہرے رنگ کے ہیں اور وہ بآسانی سستی ہونے کی وجہ سے سب کی دسترس میں ہے، لیکن اس کے خواص بہت قیمتی ہیں۔ اس میں بیٹا کیروٹین، لیوٹین سے بھرپور مقدار میں ہوتا ہے، جو آنکھوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ پالک کھانے والے افراد کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور بینائی بہترین ہوتی ہے۔ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے اکثر ڈائٹ کے کھانوں میں اس کا استعمال موجود ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے اور ہاضمہ کے لیے بہترین ہے۔ اسے رات کے وقت بھی بآسانی کھایا جا سکتا ہے اور سینے میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ ہرے مٹر کسی ہار کے دانوں کی طرح اپنے چھلکے میں بند یہ دانے اپنے اندر صحت کا ایک خزانہ رکھتے ہیں۔ یہ خون پیدا کرنے میں بہترین معاون ہیں۔ مٹر قبض کشا ہیں اور کمزوری کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بچوں کو بھی بہترین لگتا ہے۔ مٹر کھانے والے افراد کو دمہ نہیں ہوتا اور یہ اعصاب کو طاقتور بنانے میں لاجواب دوا ہے۔ سردیوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہرے رنگ کی ہری بھنڈیاں ہر گھر میں پکنے والی اور شوق سے کھائی جانے والی سبزی کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس میں وہ وٹامن موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ بھنڈی کھانے والے آنتوں کے سرطان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف دل کی بیماریوں میں مفید ہے بلکہ اسے بھگو کر اس کا پانی پینے سے شوگر کے مرض میں بھی کمی آتی ہے۔ بھنڈی دمہ کی بیماری سے دور رکھتی ہے اور وزن گھٹانے میں بھی مفید ہے۔ قوت مدافعت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے بعد 7 مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تھکاوٹ کا احساس، سر درد، گلے میں تکلیف، عضلات میں درد، تکلیف کا احساس، درجہ حرارت میں اضافہ، جسم میں لرزہ۔ حسب ضرورت درد دور کرنے والی کوئی بھی گولی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ویکسین کی جگہ درد کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں، اس سے بھی درد کم ہوگا، جبکہ دوسرے درد، عضلات کی تکلیف، درجہ حرارت اور تھکاوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پیراسیٹامول لی جا سکتی ہے۔ ایسا دوستو سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے۔ بوڑھے افراد گھریلو کاموں میں مشغول رہ کر اپنی دماغ اور جسم کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو انہیں گھریلو کام کاج کرنے دیں، کیونکہ اس سے ان کی دماغی صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ ایک حالیہ مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر بزرگ افراد اپنے گھریلو کاموں کو دلجمی سے انجام دیں تو ان کا دماغی حجم بڑھاپے کے باوجود برقرار رہ سکتا ہے، اور یہی دماغی صحت، یادداشت اور ذہنی افعال کی وجہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر بیٹیاں اپنے بزرگ ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی وغیرہ کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی،
انہیں آرام کرنے کا مشورہ یا فورس کرتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بزرگوں کو گھریلو کام کاج کرنے دیں۔ سائنسدان پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ورزش سے دماغ پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق نے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا ہے کہ گھریلو امور کی انجام دہی کے دماغ پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غیر اہم گھریلو سرگرمیاں بھی بوڑھے خواتین اور حضرات میں ڈیمنشیا اور دماغی امراض روکنے کے طریقے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ BMC جرنل میں شائع اس رپورٹ میں 66 ایسے بوڑھے افراد کو شامل کیا گیا جو دماغی طور پر تندرست تھے۔ انہیں 3 مرتبہ ہاسپٹل بلایا گیا جہاں ان کی صحت، دماغی تصویر کشی اور ان کی ذہنی صلاحیت کو نوٹ کیا گیا۔ اس دوران تمام شرکاء سے گھریلو امور کے بارے میں بھی پوچھا گیا، جن میں باغبانی، سودا سلف لانا، مرمت اور بچوں کی نگرانی وغیرہ شامل تھی۔ ان میں سے جنہوں نے ان چیزوں میں زیادہ وقت گزارا ان کے دماغ کا حجم دیگر کے مقابلے میں زیادہ تھا اور تندرست اور توانا بھی۔ اسی طرح دماغ کے ایک اہم گوشے ہپو کیمپس میں بہتر سرگرمی نوٹ کی گئی جو یادداشت اور سیکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ بوڑھے افراد اپنی دماغی صحت کے لیے گھریلو امور میں اپنا اہم کردار ادا کریں کیونکہ یہ ان کے دماغ کے لیے اور جسم کے لیے بہت مفید عمل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔